لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. استاد محترم ڈاکٹر ارباب افریدی صاحب، بڑے بھائی پروفیسر ڈاکٹر ارشد صاحب، ڈائریکٹر ایڈوانس اسٹڈیز، برادر عزیز اسفندیار ربانی صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ و طالبات، میں سب سے پہلے تو اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس کا مشکور ہوں، اسفندیار ربانی صاحب اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پشاور کیمپس میں عافیہ کنونشن کے نام سے بہت شارٹ نوٹس کے اوپر اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں عافیہ کا درد پشاور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں مختصر گفتگو کروں گا، اور مختصر گفتگو ایک تو اس وجہ سے کروں گا کہ میں نے یہاں سے فوری طور پر وزیرستان جانا ہے، اور وزیرستان میں کچھ بہت ہی اہم لوگ، جو بدترین دہشت گردی کی لہر ہے جس میں فقیر ایپی کا پوتا بھی تھا، وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی فاتحہ خوانی، اور وہاں لاپتہ افراد کے لیے دھرنے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہیں سے سیدھا وزیرستان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دوسری یہ ہے کہ میں عافیہ سے ملنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتی ہے زندگی کی امنگ، تو ایک اتنی ڈرامہ سے میں گزرا ہوں. ڈاکٹر فوزیہ کی بات آپ نے سنی، ہم دونوں 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس جیل سے جہاں عافیہ قید ہے 15 سال سے، اس سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل میں رہتے تھے 3-4 دن. اور ان 3-4 دنوں میں 1989 میں میری والدہ فوت ہو گئی ہے. میں اس وقت میٹرک میں تھا، اور میں اپنی والدہ کی وفات پہ اتنا نہیں رویا ہوں، حالانکہ ماں کا رشتہ ایک ان ایکسپلینیبل رشتہ ہے، جتنا میں اس دورہ امریکہ کے ان 2-3 دنوں کے اندر رویا. تو خود میری ایک ٹراما، ایک ذہنی اور ایک نفسیاتی ایک شوق کی کیفیت سے میں امریکہ میں ان دنوں کے اندر گزرا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، کہ جو کچھ میرا درد ہے، کہ جو کچھ عافیہ کی کیفیت ہے، میں صرف اپنے عزیز طلبہ و طالبات سے وہ یہاں اس مجلس کے اندر شیئر کروں. میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی بہن ہے ڈاکٹر عافیہ کی، نیورولوجسٹ ہے، اس وقت دنیا کی 30 بہترین نیورولوجسٹ میں ہیں. جان ہاپکنز یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے، اس کی نیورولوجی سیکشن کی ڈائریکٹر تھی، 9/11 سے پہلے چھوڑ کے آ گئی، اور اس وقت دنیا کی بہترین نیورولوجسٹ میں ہے. یہ 5 سال بڑی ہے ڈاکٹر عافیہ سے. اس نے گزشتہ 20 سال میں اپنے بچے بھی پالے ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ کے 2 بچے، مریم بیٹی اور احمد بیٹا، ان کو بھی ڈاکٹر بنایا ہے. اور احمد کو، ڈاکٹر احمد جو ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا ہے، اس کو قرآن کا حافظ بھی بنایا ہے. حافظ قرآن ماں کا، حافظ قرآن بیٹا، اور اپنے بچوں کو بھی پالا ہے. اور گزشتہ 20 سال میں 2 عشروں میں اس خاتون نے دان پان کی، اس خاتون ڈاکٹر فوزیہ نے، آئرن لیڈی ہے، جس کو کہتے ہیں نا صنف آہن، حقیقی معنی میں صنف آہن وہ ڈاکٹر فوزیہ ہے. اس نے 20 سال سے اپنی بہن کی رہائی کا پرچم اٹھائے رکھا ہے. دھمکیاں ہیں، خطرات ہیں، دھونس ہیں، اور ہر قسم کے تھریٹس ہیں،
लेकिन वो लगी है और अपनी बहन की रहाई का जो झंडा है, जो परचम है, जो अलम है, उसको उठाए रखा है, तो मैं उसको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। ये बोलने में आसान है, लेकिन ये कहने में बहुत मुश्किल है, 20 साल इस हालत में गुजारना। फिर मैं इंटरनेशनल लॉयर जो ह्यूमन राइट्स के हैं, क्लायो स्टेफर्ड स्मिथ, मैं उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। आप देखिए, क्लायो स्टेफर्ड स्मिथ वो आदमी है जिसने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से निकाला है। 87 कैदियों को प्रो बोनो, रजाकाराना तौर पर 87 कैदियों को, ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर, उसने ग्वांटानामो से निकाला है। और अभी जब हमने चंद माह पहले उनको डॉक्टर आफिया का केस रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इस केस को भी लिया है। और डॉक्टर आफिया के साथ जो मुलाकात हुई है, इसमें कोई हुकूमत की कोशिश शामिल नहीं थी, ये टोटल लीगल एफर्ट्स थी। और इस लीगल एफर्ट्स के अंदर वाइटल रोल किया है क्लायो स्मिथ ने, इंटरनेशनल लॉयर ने, हमारे इस वकील ने, कि जिन्होंने इस केस के अंदर हमारी मुलाकात की, इस केस को आगे की तरफ बढ़ाया है। तो मैं उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। खिराजी तहसीन के ये वेस्ट का वो खैर है, ये मगरिब का वो खैर है जिसको लोकेट करना चाहिए और जिसको इनकरेज करना चाहिए कि मगरिब के अंदर वो जो खैर है जो इंसानियत के रिश्ते से, इंसानियत के नाते से इस तरह की रजाकाराना अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सलाहियतें, अपने अवकात जो हैं वो फराहम करते हैं। मैं, मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये जो मुलाकात हुई 20 साल के बाद हुई, 20 साल के बाद, आप देखें एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या है कि उसे अपने बच्चों से अलहदा किया जाए, और एक दिन और एक साल नहीं, 20 साल अलहदा किया जाए। और 20 साल के बाद जब बहन की मुलाकात हो तो हम बच्चों की तस्वीरें लेके गए थे कि देखे बड़े हो गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, कुरान के हाफिज बन गए हैं। हमें यह इजाजत नहीं दी गई कि हम डॉक्टर आफिया को उनके बच्चों की तस्वीरें दिखा सकें, उनके फैमिली की तस्वीरें दिखा सकें। 20 साल के बाद ये मुलाकात ऐसी हालत में हुई कि बहन को यह इजाजत नहीं थी कि वे बहन को गले लगाकर उसके साथ रोए, उसका गम हल्का करे, उसका दर्द हल्का करे। छोटे से एक कमरे में दीवार थी और दीवार में 1 मुरब्बा मीटर का शीशा था और शीशे के उस पार आफिया बैठी हुई थी और शीशे के इस पार हम 3 कुर्सियों पर 3 बंदे, मैं, डॉक्टर फौजिया और स्टेफर्ड क्लायो स्मिथ जो हैं वो हम बैठे हुए थे और दरमियान में मोटा शीशा, और उस शीशे से हम एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ टेलीफोन रिसीवर के ऊपर जो है वो बात करते थे। ये थी हमारी मुलाकात। इस मुलाकात में हमने क्या देखा? इस मुलाकात में हमने देखा कि डॉक्टर आफिया का स्कार्फ फटा हुआ है और उसके कान के पीछे जख्म है जिससे उसकी कुव्वत समात मुतासिर है। हमने देखा उसके सामने के 4 दांत तोड़ दिए गए, जो ऊपर के 4 दांत हैं मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए गए हैं। हमने देखा उसके चेहरे के ऊपर, गाल के ऊपर एक बहुत गहरा जख्म है जो मुंतमिल हो चुका है, लेकिन उसका दाग अभी तक जो है वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि डॉक्टर आफिया फिजिकली अनवेल है, डॉक्टर आफिया साइकोलॉजिकली अनवेल है, डॉक्टर आफिया एक शदीद डिप्रेशन, एक शदीद ट्रॉमा की कैफियत के अंदर हैं। और वो हमसे पूछती रही, अम्मी कैसी है? हमने कहा अम्मी ठीक है आपकी, हालांकि अम्मी को गए इस दुनिया से 1 साल हो चुका है। वो पूछती रही बच्चे कैसे हैं? हमने कहा बच्चे ठीक है। वो सुलेमान का पूछती रही। सुलेमान में छोटा बच्चा था कि जब इसकी अबडक्शन हुई तो वो 6 माह का था, इसकी गोद में था, वो अभी तक लापता है, मिसिंग है। हमें भी इल्म नहीं है कि सुलेमान जिंदा है या सुलेमान को कत्ल कर दिया गया है। सुलेमान अगर जिंदा है तो 21 साल का नौजवान होगा, वो कहाँ है, किसके पास है, किस हालत में, हमें भी इल्म नहीं है। वो बार बार पूछती रही है कि सुलेमान कैसा है? हमने कहा सुलेमान ठीक है। उनको जिस यूनिट के अंदर रखा गया है उसका नाम है SHU शू, स्पेशल हाउसिंग यूनिट। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना बड़ा जेल था, दरवाजों के अंदर दरवाजे थी, इतने मोटे मोटे उसके लोहे के दरवाजे थे, इतनी बड़ी बड़ी चाबियां थी उसकी, जब वो खोलते थे गड़गड़ाहट के साथ उसके दरवाजे खोलते थे। जेल के अंदर
जंजीरें थी, जेल के अंदर हथकड़ियां थी, जेल के अंदर मोटे मोटे चाबियों के गुच्छे थे, और इन जंजीरों की और हथकड़ियों की झंकार में हमने डॉक्टर आफिया से मुलाकात की। और ये वो जेल है। आप तो तलबा हैं, आप इस जेल का नाम गूगल कर ले, FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसकी रेप की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इस जेल की। ये बदनामी जमाना जेल है, बदनामी जमाना। मैंने जब भी आफिया के मुंह से जेल का बारे में कोई तस्करा सुना मुलाकात में, उसने कभी लफ्ज जेल इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। मैंने जब भी उनसे जेल के अमले की बारे में सुना, उन्होंने ये नहीं कहा कि जेल का अमला, उसने कहा रेपिस्ट, रेपिस्ट, लिस्बियन, रेपिस्ट, लिस्बियन। वो जेल का अमला है जो वहां पे उनको डील कर रहा है। इस हालत में कुरान की वो हाफिजा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वहां पे है। और मैं आपको बताऊं कि उसने मुझे दुआएं भी सुनाई। उसने मुझे सूरह मरियम सुनाया, वस्कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं सूरह मरियम पढ़ती हूँ और सूरह मरियम में हजरत मरियम के ऊपर जो इम्तिहान आए हैं, तो उससे मुझे हौसला मिलता है इस जेल के अंदर, इस जेल के अंदर। और उसने मुझे ये भी बताया, मैंने उनको मैं उनको ट्रामे से निकालना चाहता था, तो इसलिए मैंने उनके साथ गालिब का, इकबाल का, मैंने उनके साथ शेर शायरी का, अदब का तस्करा किया, ताकि वो अपनी बहन के साथ जो तस्करा करती थी वो रोती थी, मुस्तकिल रोती थी। तो मैं चाहता था कि कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, चंद घड़ियों के लिए ही क्यों ना हो, इसको एस्केप करूं, इसको निकालूं इस माहौल से और कुछ दूसरी दुनिया में कुछ लम्हात के लिए उसको ले जाऊं। तो मैं उसके साथ मैंने उनको टीपू सुल्तान की वसीयत सुनाई, इकबाल की, तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल, ए जूई आब बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज, साहिल तुझे आता हो तो साहिल न कर कबूल। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, बातिल तू ही पसंद है हक ला शरीक है, शिरकती म्याने हक बातिल न कर कबूल। मैंने उनको ये सुनाया। मैंने उनको नेपोलियन के मजार पर जो इकबाल ने कहा है, राज है तकदीर जहानी तबताज, जोश किरदार से कुल जाते हैं तकदीर के राज। मैंने उनको यह सुनाया कि किस तरह इकबाल हिम्मत की बात करता है, जद्दोजहद की बात करता है, नामसाइद हालात में अल्लाह के साथ लो लगाने और हर किस्म की सूरत में सब्र इस्तिकामत की बात करता है। मेरे सामने सब्र इस्तिकामत को नमूना बेटी थी, लेकिन मैं उसको मजीद सब्र इस्तिकामत की तलकीन कर रहा था कि उनको स्टेप करूं। उन्होंने मेरे साथ बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट की, अकल और दिल, कि इकबाल ने अकल और दिल का जो मुआजना किया है, तो इसमें दिल को अकल के ऊपर फोकियत क्यों दी है। और उन्होंने मेरे साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की इंटेलेक्चुअल, मुझे उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया मेरी अहलिया भी हाफिज कुरान है, मैंने उनको बताया मेरी अहलिया LLB शरिया एंड लॉ है, मैंने उनको बताया मेरी अहलिया ने कंपैरेटिव रिलीजन में MPhil किया है पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिव रिलीजन में कोर्सेज किया था, लेकिन जब ये सूरत हाल बन गई तो मैं डिग्री नहीं ले सका, लेकिन अब मैं मजीद किसी भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेना चाहती। मैं जब रिहा हो जाऊंगी तो आपकी अहलिया को इम्तिहान दे दूंगी और उनसे कंपैरेटिव रिलीजन की डिग्री लूंगी, इसलिए कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद था कि मैं कंपैरेटिव रिलीजन में कोई डिग्री ले लूं। मैं मेरे अजीज तलबा और तालिबात, वो बहुत ही एक जंजीरों के अंदर उनको लाया गया और जंजीरों के अंदर हमारे सामने से उसको ले जाया गया, उसको एक ऐसे जेल के अंदर रखा गया इंतहाई खतरनाक कैदियों की फरिश्त में। 24 आवर्स सर्वेलेंस है उनकी, 24 घंटे वो निगरानी में है। उसके वॉशरूम में भी कैमरे लगा दिए गए हैं। एक लम्हे के लिए उनको आंखों से ओझल होने की इजाजत नहीं है। इस हालत में एक हाफिजे कुरान बेटी जो जिंदगी गुजारेगी अपने बच्चों से दूर, अपने फैमिली से दूर, मुझे उन्होंने बताया, मैंने उनसे कहा कि आपको कुछ किताबें मैं मंगवा देता हूं। तो उन्होंने कहा कि कलाम इकबाल पे, उन्होंने मुझे हफीज जालंधरी का शाहनामा सुनाए, उन्होंने मुझे गालिब के अशार सुनाए,
جہاں تیرا قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. سیرت کے تناظر میں انہوں نے مجھے یہ سنایا. تو پھر انہیں مجھے کہا کہ آپ اقبال کا کلام مجھے لا کے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کتابیں اس لیے نہیں رکھتی یہاں پہ کہ یہ لوگ ابھی بھی میرے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ کتابوں کی بے حرمتی کریں. اس لیے میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ بیچاری وہ گزشتہ 20 سال سے رہ رہی ہے. مجھے دکھ اس بات کے ہے کہ دیکھیں 20 سال کے بعد میں ایک سینیٹر ہوں، ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں. میں اگر یہ کر سکتا ہوں کہ جا کے ان سے ملوں، ان کی بہن کو اپنے ساتھ لے جا کے ان سے ملوا سکتا ہوں، تو ہماری حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ گزشتہ 20 سال میں ایک دفعہ بھی کسی بھی ملٹری کسی بھی سول حکومت نے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں اٹھایا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے مدعی نہیں بنے. ان کے بارے میں میڈیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر قصداً غلط فہمیاں مالکے پیدا کیے گئے کہ ڈاکٹر عافیہ امریکی شہری ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر فوزیہ ہارورڈ سے گریجویٹ ہے، بڑی بہن. ڈاکٹر فوزیہ نیورولوجسٹ ہے. ڈاکٹر فوزیہ جان ہاپکنس میں ڈائریکٹر تھی. ڈاکٹر عافیہ نے MIT سے گریجویشن کی ہے. ڈاکٹر عافیہ نے وہیں سے PhD کی ہے، اور PhD اس نے کس میں کی ہے؟ لرننگ تھرو امیٹیشن، جو AI کی ابتدائی شکل تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. یہ ان کی PhD ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ مغالطہ کہ وہ امریکن سٹیزن ہے بالکل غلط ہے، یہ الزام ہے. وہ آسانی کے ساتھ امریکی شہریت لے سکتی تھی، لیکن اس نے گرین کارڈ تک کے لیے کبھی اپلیکیشن نہیں دی. وہ پاکستانی نیشنل ہے، وہ کبھی بھی امریکن نیشنل رہی. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈی القاعدہ، گرے لیڈی، القاعدہ موم، وہ کوئی ان کے اوپر، آپ نیٹ کے اوپر جائیں، امریکی عدالت نے ان کے اوپر جو چارج فریم کیے ہیں اس میں نہ دہشت گردی کا کیس ہے، نہ 9/11 کا کیس ہے، نہ القاعدہ کا کیس ہے، نہ ایکسٹریمزم کا کیس ہے. ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ انہوں نے غزنی میں 4 امریکی فوجیوں FBI کے ایجنٹ سے بندوق چھین کر ان پہ فائرنگ کی. اس فائرنگ سے نہ کوئی زخمی ہوا، اس فائرنگ سے نہ کوئی مرا. البتہ جب انہوں نے فائرنگ کی تو ڈاکٹر عافیہ کو 2 گولیاں لگی اور وہ وینٹیلیٹر پر تھی. وینٹیلیٹر پر اس کو غزنی سے امریکہ شفٹ کر دیا گیا. یہ ہے ان کے اوپر کیس. کوئی ان کے اوپر، وہ القاعدہ لیڈی نہیں تھی، وہ القاعدہ موم نہیں تھی، وہ 9/11 کا، وہ بم دھماکوں کا، بایولوجیکل ویپنز کا کوئی اس طرح کی چیز ان کے اوپر امریکی عدالت تک میں ان کے اوپر یہ چارج فریم نہیں کیے گئے. ان کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائمنڈز کی تجارت کرتی تھی اور القاعدہ کی فنڈنگ کرتی تھی. 1990 سے لے کر 9/11 تک ان کی ٹریول ہسٹری میں ایک ٹریول بھی افریقہ کا نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ جو ڈائمنڈز کی تجارت کا مرکز ہے، ایک سفر بھی انہوں نے افریقہ کا نہیں کیا، اور نہ ہی امریکی عدالت میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا. یہ وہ مغالطے ہیں جو ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ پھیلا دیے گئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گنہگار، ایک حافظ قرآن بچی ہے، وہ 9/11 کی ویکٹم ہے، وہ وار آن ٹیرر کی کولیٹرل ڈیمیج ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، بے گناہ ہے. وہ پاکستان کی ایک سپر انٹیلیجنٹ بچی ہے، ایک حافظ قرآن، ایک اسکاٹ لینے والی، امریکہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر کے وہاں پہ اپنی ذہانت کی داغ بٹا کے وہاں پہ اسلام کی داعیہ، صرف یہ ان کا جرم تھا، یہ ان کا جرم تھا، ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستانی قوم اس کے اوپر گنہگار ہے. پوری پاکستانی قوم حشر کے میدان میں اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جواب دیں گے کہ ایک حافظہ قرآن بیٹی بے گناہ اسلام سے محبت کی جرم میں وہ اس طرح کے بدترین مظالم سے. آپ دیکھیں، مجھے کلائف سمتھ نے بتایا کہ میں نے 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے رہا کیا ہے. 87 قیدیوں پر جو مجموعی تشدد اور وائلنس ہوا ہے، اس سے زیادہ وائلنس ڈاکٹر عافیہ کے اوپر ہوا ہے. میں تو حیران ہوں، یہ بچی زندہ کیسی ہے؟ اس بچی کے اندر یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ذکر و اذکار کا اعجاز ہے، یہ اللہ سے تعلق کا اعجاز ہے، جو اس خاتون اس بچی کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ اس کے باوجود صبر و استقامت کا نمونہ ہے.
وہ چنگیز خان خوارزم شاہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، آخری چٹان کا ڈرامہ جس کے اوپر لکھا گیا تھا، چنگیز خان اس کے بارے میں، چنگیز خان کی بڑی خواہش تھی کہ خوارزم شاہ جلال الدین اکبر خوارزم شاہ کو یا تو گرفتار کروں یا قتل کروں، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، تو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر حوصلے پتھر کی صورت میں ہوتے تو جلال الدین خوارزم شاہ پہاڑ ہوتا۔ میں کہتا اگر حوصلے پتھر کی صورت میں ہوتے تو ڈاکٹر عافیہ ہماری ابھی پہاڑ ہوتی، ہماری ابھی پہاڑ۔ وہ اتنی زبردست قسم کی بچی ہے اس امت کی، زبردست قسم کی بیٹی ہے اس پاکستان کی۔ ڈاکٹر عافیہ یہ 9/11 کی وکٹم ہے، یہ وار آن ٹیرر کی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ میں نے ان کو جتنا بھی کہا، آپ اندازہ کر لیں، اس سے پہلے میں کلائیو اسمتھ کے تعاون سے 3 قیدیوں کو گوانٹانامو سے رہا کر چکا ہوں، پاکستانی۔ ایک تھا سیف اللہ پراچا اور دوسرا تھا ربانی برادران، 2 بھائی تھے، احمد ربانی، غلام ربانی۔ یہ سیف اللہ پراچا 20 سال کے بعد گوانٹانامو سے اور ربانی برادران 21 سال کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے ان کا ایشو سینٹ میں اٹھایا اور میں ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ایشو ہے اکراس دا بورڈ، میں یہ نہیں دیکھتا کہ لیفٹ کا ہے یا یہ رائٹ کا ہے، یہ سیکولر ہے یا اسلامسٹ ہے۔ میرے لیے میں ان لکیروں کا قائل نہیں ہوں، میں اصول کا قائل ہوں، میں پرنسپل کا قائل ہوں، میں اصولوں اور پرنسپلز کی بنیاد پر مظلوموں کے ساتھ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہے، ظالم کے خلاف ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ تو میں نے جب ان کا ایشو اٹھایا تو پاکستان مان نہیں رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہیں۔ میں ان کی فیملی ٹری لے کے سینٹ میں آیا، کلائیو اسمتھ نے مجھے امریکن سینٹ کے ڈاکومنٹس فراہم کی، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس، جس میں CIA نے وہاں کی ڈیفنس کمیٹی کو بریفنگ دی تھی، اور اس بریفنگ میں پتہ ہے کیا ہے، میں نے اس سینٹ میں پڑھ کر سنا ہے۔ میں نے کہا کوئی شرم اگر کوئی چیز ہو تو اس کیفیت سے آپ گزریں، یہ کمیٹی گزرے، یہ سینٹ گزرے۔ سینٹ کی US سینٹ کی، امریکن سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی میں CIA نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 2002 میں مشرف سے کہا کہ ہمیں ایک نوٹوریس ٹیررسٹ حسن گل چاہیے، تو انہوں نے یہ 2 ربانی برادران ہمیں پکڑ کے دیے کہ یہ حسن گل ہے اور یہ دوسرا ان کا بھائی ہے، اور CIA نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے $5000 پیمنٹ کر لی، $5000 قوم فروختن وچ ارزا فروختن، $5000 ہم نے پیمنٹ کر دی اور ہم نے ان دونوں کو باگرام شفٹ کر لیا۔ آفٹر 3 ایئر امریکن کہتے ہیں، CIA کہتی ہے، اپنی بریفنگ میں کہتی ہے، امریکی سینٹ میں کہتی ہے کہ ہم نے ریئل حسن گل کو پکڑ لیا، ریئل حسن گل کو، اور ہم نے پھر اس کو مار دیا۔ لیکن اس کے باوجود ان 2 بھائیوں کو گوانٹانامو منتقل کر دیا۔ 21 سال کے بعد وہ پاکستان آئے۔ آپ کو پتہ ہے ان سے جب کوئی پوچھتا ہے، ایک بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور دوسرا شیف تھا، کھانے بناتا تھا، کوک تھا، تو ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا جرم کیا تھا، تو وہ ایک بے بسی کی مظلومیت کی ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا جرم کیا تھا۔ اتنی ظلم اس وطن کے اندر ہوا ہے، اتنا ظلم اس وطن کے اندر ہوا ہے۔ آج جب میں اس کو لایا ہوں، سیف اللہ پراچا کو CNIC جاری نہیں کر رہے تھے، زبردستی میں نے ان کو CNIC جاری کروائے نادرا سے۔ ربانی برادران کے لیے 3 ماہ سے میں لگا ہوں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے میں، نادرا ان کو قومی شناختی کارڈ، اور شرم کی بات یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں، اور میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، چیلنج کیا ہے حکومت پاکستان کو، میری اطلاعات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو امریکیوں نے $3 لاکھ دیے ہیں کہ ربانی برادران کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، تو ان کی صحت اور ان کے کاروبار اور معیشت کے لیے ہیں، 1 پیسہ ان کو نہیں دیا۔ میں الخدمت کے ذریعے سے ان کی ریکوری کی، ان کی معاشی ریکوری کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں نے جب بھی عافیہ سے پوچھا کہ عافیہ بہن میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں پاکستانیوں کو کیا پیغام دوں، تو عافیہ نے مجھے یہی کہا کہ پاکستانی قوم کو، پارلیمنٹ کو، سیاستدانوں، حکمرانوں کو، پاکستان کے عدلیہ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے علماء خطبہ کو، پاکستان کے یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یوٹیوبرز کو، خواتین کو، طلبہ و طالبات کو میرا یہ پیغام دو کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ میں واشنگٹن میں تھا اور میں نے واشنگٹن میں یہ بات کی ہے کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے، اسلام آباد میں حکومت کی ایوانوں میں پڑی ہے، حکمرانوں کی ایوانوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ 20 سال سے آپ نے لیٹر نہیں لکھا، 20 سال سے آپ نے US ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کبھی بھی اس ایشو کو نہیں اٹھایا۔
آج بھی میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حالانکہ میں قسم نہیں کہتا، میری عادت نہیں ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج بھی پاکستان کے حکمران یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھائے، ڈاکٹر عافیہ مہینوں اور ہفتوں میں نہیں، دنوں میں پاکستان واپس آ سکتی ہے، دنوں میں پاکستان واپس آ سکتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے امریکہ سے میں 2-3 دن پہلے ان سے واپس آیا، بجٹ سیشن تھا، تو بجٹ سیشن میں شرکت کے لیے میں فوری طور پر امریکہ سے نکلا، پاکستان پہنچا۔ جب میں پاکستان واپس ہو رہا تھا تو مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے ڈاکٹر عافیہ کا اسکارف دیا ہے، ڈاکٹر عافیہ کا اسکارف، اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے طلبہ طالبات کو، پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ بتا دو کہ یہ آپ کی بہن کا اسکارف ہے، اس کو رہا کراؤ اور اس کے سر کے اوپر یہ چادر رکھو، یہ دوپٹہ رکھ لو، یہ اسکارف رکھ لو۔ دیکھیں 4 صورتیں میں صرف ایک لائن میں بتاتا ہوں، 4 صورتیں تو قانونی طور پر عافیہ کے لانے میں ہیں۔ نمبر 1، ریویو آف ججمنٹ، جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ بہت ہی کمزور فیصلہ ہے، اس کو ریویو کرنے کی حکومت اپیل کرے۔ نمبر 2، کلیمنسی پٹیشن۔ کلیمنسی پٹیشن یہ ہے کہ امریکی صدر جب الیکٹ ہو جاتا ہے تو حلف لینے سے پہلے ان کے پاس سزاؤں کو معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ہر امریکی صدر کے پاس۔ اور امریکی صدور نے روس کے جاسوسوں کی سزا معاف کی ہے، ایران کے جاسوسوں کی سزا معاف کی ہے، کلیمنسی پٹیشن۔ نمبر 3، کمپنسیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز۔ وہ 15 سال سے بیماروں کی جیل میں رہ رہی ہے، بیماروں کی جیل میں، تو کمپنسیٹ گراؤنڈ پر ان کی 15 سال کی میڈیکل ہسٹری حاصل کی جائے جیل کی، اور اس کے اوپر ریلیف اور ریلیز کے لیے اپلائی کیا جائے۔ اور نمبر 4، سویپ آف دا انٹرسٹ، ناٹ سویپ آف دا اسپیسیفک پرسن بٹ سویپ آف دا انٹرسٹ، تبادلہ۔ آپ نے دوحہ پیس ڈیل کیا، آپ نے یو ایس فیڈرال میں سپورٹ کی، آپ نے ریمنڈ ڈیوس چھوڑا، آپ نے امریکی فوجی بریگیڈال کو افغانستان سے آزاد کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ آپ سویپ آف انٹرسٹ، ریاست اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، روزانہ کی بنیاد پر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں آپ لیور کے طور پر اپنی پرائرٹیز کو کیش کر سکتے ہیں، تو سویپ آف دا انٹرسٹ جو ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں وہاں سے جب آیا میں نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صورتحال بھی بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وزیر خارجہ کو خط لکھا بلاول بھٹو کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صورتحال اور تجاویز دینا چاہتا ہوں، اور ہم اس کو کوئی پارٹی کی سیاسی کیمپین نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکومت اس کو رہا کرے، ہم حکومت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری بیٹی واپس کرو، ہمیں پاکستان کی بیٹی واپس کرو، ہمیں یہ مظلومہ واپس کرو، ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے، ہم آپ کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ ہم سب سے کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ تو سوشل میڈیا استعمال کرتے، امریکی مسلم کے اندر بیداری ہے۔ ڈاکٹر یاسر قاضی نے مجھے اپنی مسجد بلایا، بہت بڑا نام ہے، اور ڈاکٹر یاسر قاضی نے ہزاروں امریکن مسلم مرد و خواتین کو ہمارے سامنے بٹھا کے ہم نے وہاں ڈاکٹر عافیہ کی تقریر کی۔ اور عمر سلیمان، شیخ عمر سلیمان، بہت بڑا نام ہے، ملین میں ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے ہمیں جمعے کے خطبے میں بلایا، ہم سے وہاں گفتگو کرائی، ہزاروں مرد و خواتین وہاں کھڑے تھے، بیٹھے تھے جمعے کی، اور لوگوں نے وہاں ایک بیداری ہے امریکن مسلم کے اندر۔ امریکن مسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیں گے، ہم اب خود جیل میں جائیں گے اور ہم خود عافیہ سے ملنے کی کوشش کریں گے، ہم خود لیگل سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر عافیہ کے لیے پاکستان میں کوئی کیمپین لانچ کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، تو ہم اپنے خرچے پر ہم اسلام آباد آ کے اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ ایک بیداری ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں وقت ہے یہ کہ ہم بیداری کا اظہار کریں، آئیے ایک نیا پاکستان دریافت کریں، ایک ایسا پاکستان جو غلام نہیں ہے، ایک ایسا پاکستان جو اپنے بچوں کو جبری طور پر لاپتہ نہیں کرتا، ایک ایسا پاکستان جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دشمن کے ہاتھوں فروخت نہیں کرتا، ایک ایسا
سرگردی سے پاک پاکستان ہو، ایک ایسا پاکستان ڈسکور کریں، ایک ایسی پاکستان کی بازیاب کریں۔ میں اس کے طلبہ و طالبات سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم عافیہ کے، رہائی کے اور جبری گمشدہ افراد کی بازیابی اس کی اس کیمپین میں ساتھ دیں گے۔ اور اس میں 3 کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر جبری گمشدہ افراد کے لیے، خواہ کوئی بھی ہے، صحافی ہے، پولیٹیکل ورکر ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے اور عام پاکستانی ہیں، جبری گمشدگی پارلیمنٹ، جمہوریت، دستور اور عدالتوں کے منہ پر تپڑ ہے، تپڑ۔ جبری گمشدگی کا کوئی پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جبری گمشدگی اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آپ اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی آپ ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹی کریں، اس کے ورکر بنیں، اس کے فالوور بنیں، اس کے ٹارچ بیئرر بنیں۔ اور دوسرا یہ کریں، سوشل میڈیا استعمال کریں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو پوری دنیا میں کنیکٹ کرتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی بھرپور کمپین چلائے رکھیں، اس وقت تک چلائے رکھیں جب تک تمام گمشدہ، جبری گمشدہ افراد واپس گھروں کو نہیں جاتے اور جب تک ڈاکٹر عافیہ واپس اپنے گھر نہیں آتی۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو جب اسلام آباد کی کال دی جائے تو میں اپنے خرچے پر امریکہ گیا تھا، مجھے کسی تنظیم نے، کسی حکومت نے نہیں بھیجا تھا، میں ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں، میں اپنی ایمانی فرض سمجھتا تھا۔ میری بیٹی جیل میں ہوگی، میری بیٹی ظلم کا شکار ہوگی، میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، میرے پہلے بچے 3 بیٹیاں ہیں، میری خود ایک بیٹی حافظ قرآن ہے، میرے عافیہ سے کہا میری اہلیہ بھی حافظ قرآن، میری ایک تیسری بیٹی بھی حافظ قرآن۔ تو جب میری بیٹی جیل میں ہوگی، حافظ قرآن بیٹی، تو میں اس کے لیے کسی اور کی طرف دیکھوں گا؟ مجھ سے تو جو بھی ہوگا میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ آپ سب کی غیرت ہے، آپ سب کی عزت ہے، آپ سب کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے جب آپ کو کال دی جائے اسلام آباد کی، ہم حکمرانوں سے میں ملوں گا، ان کے اوپر اتمام حجت کروں گا، ان کی منت کروں گا، ان سے درخواست کروں گا، ان کو قائل کروں گا۔ لیکن اگر وہ قائل نہیں ہوئے تو میں اسلام آباد کی کال دوں گا، میں اسلام آباد کی کال دوں گا جبری گمشدہ افراد کے بازیابی کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے۔ تو یہ میں آن لائن رجسٹریشن کر رہا ہوں، ان 3 کاموں کے اوپر میں بیعت لیتا ہوں، میں حلف لیتا ہوں، میں عہد لیتا ہوں ان 3 کاموں کے اوپر۔ آپ میری ساتھ آن لائن رجسٹریشن کر لیں۔ 10 لاکھ لوگ جب رجسٹریشن کر لیں گے اس کے بعد حکومت کے اوپر آخری جرگہ ہم کریں گے، اور اگر وہ مدعی نہیں بنے گی پھر ہم اسلام آباد کی ایک ایسی کال دیں گے جس میں امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا کی مسلم لیڈرشپ کو میں بلاؤں گا، ایک غیر معمولی گلوبل ایکٹیویٹی انشاءاللہ وہاں پہ ہم کریں گے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح جبری گمشدگی، کیسی جبری گمشدگی کیا ہوتا ہے؟ جبری گمشدگی یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے بغیر وارنٹ کے، بغیر الزام کے اس کو گرفتار کر لیا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے ان کو گرفتار کر لیا، آپ نے کئی سالوں تک اس کو سیکرٹ پریزن، خفیہ جیلوں میں رکھا ہے، عام جیلوں میں نہیں، سیکرٹ پریزن، ان کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور آپ ان کو وکیل کا حق نہیں دے رہے، آپ ان کو رشتہ داروں سے ملاقات کا حق نہیں دے رہے، آپ ان سے رشتہ داروں سے ٹیلی فون کا حق نہیں دے رہے۔ اس کو کہتے ہیں انفورس ڈس اپیئرنس، جبری گمشدگی۔ یہ جبری گمشدگی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 لائف اینڈ لبرٹی کی گارنٹی دیتا ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، انصاف کے حصول کے حق کا یہ دیتا ہے دستور۔ یہ آرٹیکل 9 آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے انفورس ڈس اپیئرنس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی قرار دیا ہے، انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ میرے ساتھ بوڑھے آتے ہیں، والدین روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، میرے پاس بچے آتے ہیں روتے ہیں اپنے والدین کے لیے، بہنیں آتی ہیں روتی ہے اپنی بھائیوں کے لیے، روتی ہے اپنی شوہروں کے لیے، روتی ہے اپنی جگر گوشوں کے لیے، سالوں سے لاپتہ ہے، سالوں سے لاپتہ ہے۔ میں پارلیمنٹ میں ہوں، ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم اس بے بسی کو ختم کریں گے اس بے بسی کو انشاءاللہ۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، آپ کا ہے، اس پاکستان میں دستور کی بالادستی ہوگی،
جمہوریت کی بالادستی ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس کی بالادستی ہوگی. یہاں جبر کا نظام، یہاں ظلم کا نظام، یہاں جبری گمشدگیوں کا نظام، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم جو ہیں جبری گمشدگیوں کے خلاف اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اس کیمپین کو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. میں ابھی وزیرستان جا رہا ہوں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے اور وہاں پی ٹی ایم کا دھرنا ہے. دھرنا کس لیے ہے؟ ان کے 3 کارکنان اغوا کر دیے گئے ہیں، عید رحمان وزیر، ذاکر پشتین اور صدر جلال. یہ کیوں اغوا کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بتخوری کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل رائٹس کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 آرٹیکل 19 کے تحت اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو استعمال کرتے ہیں. ان کو اغوا کیا گیا ہے. تو یہ ظلم ہے. انشاءاللہ ہم مل کر اس ظلم کے خلاف، اور کوئی تفریق نہیں ہوگی، لیفٹ اور رائٹ کی، دائیں اور بائیں کی کوئی تفریق نہیں ہوگی. ہم سب مظلوم ہیں، ہم سب مظلوم کے لیے کھڑے ہیں، ہم سب ظالم کے خلاف کھڑے ہیں. ظالم کے خلاف ایک متحدہ کوشش اور جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو میں آپ لوگوں سے عزیز طلبہ اور طالبات سے خصوصاً میں درخواست کروں گا، ڈاکٹر عافیہ کا میسج آپ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے، یہ یونیورسٹی کیمپس پشاور یہ یونیک کیمپس ہے پاکستان کا. یہاں پہ 5-6 یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یہاں پہ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم ہوتی ہے. یونیک کیمپس ہے. اگر آپ نے اس کو ہب بنایا، ہب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور جبری گمشدگی کے خلاف، تو مجھے یقین ہے. دیکھیں قائد اعظم بھی آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، تحریک پاکستان میں آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، اس کیمپس میں آیا تھا پاکستان کے لیے. میں اسی طرح قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، یہ جو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ہے، اس میں آپ لوگ رضاکارانہ طور پر ایک دوسرے کو مکمل طور پر اویئر کریں، ایجوکیٹ کریں، انگیج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھرپور کیمپین کریں. میرے ساتھ آن لائن رجسٹریشن کریں، اور اس کے ساتھ جب کال دی جائے تو مرد و خواتین سب اسلام آباد کی طرف آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.